انفارچونیٹلی اگر اس پورے اوور آل سینیریو کو دیکھا جائے تو جو کنڈیشنز تھی آئی تھنک کہ جو کوچ کی ڈیوٹی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طرح ڈیو واٹمور نہیں نبھا پائے، بیکاز کہ سری لنکا میں انہوں نے سری لنکا ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے اور وہ بہت زیادہ اویئر تھے ان کنڈیشن سے. اور پاکستان کے چونکہ کافی سارے پلیئر ایسے تھے ینگ جو پہلی دوسری دفعہ سری لنکا میں کھیل رہے تھے، ان کو کنوے میسج صحیح نہیں کر پائے شاید، مے بی ون آف دی ریزن. لیکن یہ کوچ کی ڈیوٹی تھی کہ ٹیم کو لے کے چلنا چاہیے تھا اس پورے ٹور کے اوپر. بٹ انفارچونیٹلی کہیں بھی مجھے کوچ کا وہ کردار جو ایک کوچ کا ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آیا. تو اوور آل دیکھا جائے تو تینوں شعبوں میں ہی پاکستان نے میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اپنے پوٹینشیل پہ کھیلا. بہت ہی سب سٹینڈرڈ پرفارمنس تھی پاکستان کی. ناٹ ریئلی کسی بھی پلیئر کو کسی ایک سیریز سے اس کا تعین نہیں کیا جاتا کبھی بھی. آئی تھنک پریویسلی انہوں نے بڑی اچھی اچھی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جس دفعہ ان کی فارم اتنی اچھی نہیں تھی، کنڈیشنز میں کہوں گا کہ سوٹیبل نہیں ہوتی سری لنکا کے اندر، بال کافی موو کرتا ہے وہاں پہ، تو انفارچونیٹلی میں کہوں گا. بٹ دیر از اے کلاس آف یونس خان آف کورس، بٹ اس دفعہ وہ پرفارم نہیں کر پائے. لیکن وہ جس طرح کے پلیئر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اتنی سینس ضرور ہے کہ وہ جس وقت سمجھیں گے کہ وہ نہیں کھیل سکتے تو وہ کرکٹ سے خود بخود ہی دور ہو جائیں گے. ہی از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے پلیئر. لائک وہ ایسے پلیئر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لنگر آن کرتے رہیں گے کیریئر کے اندر اور اس طرح کی فارم کو کیری کریں گے. آئی تھنک کہ پلیئر کو جب پیشن ختم ہو جاتا ہے، جس وقت پلیئر کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر پیشن نہیں، تو دیٹ دا بیسٹ ٹائم فار ریٹائر فرام انٹرنیشنل کرکٹ. اور جب پیشن ہے تو میرا خیال ہے پیشن اور فٹنس ہے تو پلیئر کو کنٹینیو کرنا چاہیے. نہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. دیکھیں کانفیڈنس دینا پڑتا ہے کپتان کو. کپتان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے سینئر پلیئر سے، اور جب آپ کسی سے مشورے کرتے ہیں ٹیم کے اندر، اس کی سنتے ہیں بات، تو نیچرلی آپ گین کرتے ہیں اس پلیئر کا کانفیڈنس. تو یہ مصباح کے ہاتھ میں ہے، کوچ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی رسپیکٹ پے کر رہے ہیں شاہد آفریدی کو، کتنا کام لینا چاہتے ہیں ان سے، اور کتنا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے کپتان اور کوچ کی. اگر یہ کوآرڈینیشن اچھی ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ شاہد آفریدی جتنا کیپیبل ہے، جو پوٹینشیل ہے اس کا، کہ وہ بہت ہی انڈر پرفارم کیا ہے انہوں نے. اس دفعہ کوئی ایک میچ میں انہوں نے بیٹنگ کر لی اور ایک میچ میں بالنگ کر لی، بٹ ہی از اے ونڈرفل آل راؤنڈر. اسٹل ہی ہیو فٹنس اینڈ ہی کین بی اسٹل ہیو فیوچر آف پاکستان. 3-4 سال آرام سے پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. جو ان کا پوٹینشیل ہے وہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے 2-3 میچز کے اندر پرفارم کیا. اٹ شوز دا کیریکٹر آف دی پلیئر. ایٹ لیسٹ ہی از اسٹیئنگ دیئر. اس کو پتا تھا کہ پلیئرز فارم میں نہیں ہے، دیٹس وائی ہی ٹک لاٹس آف بال ٹو گیٹ رنز. بٹ ان دی اینڈ آپ دیکھیں گے انہوں نے رن کیا، کریز پہ کھڑے رہے، کوشش کی ہے پورے اوورز کھیلنے کی، وچ از اے گڈ سائن. آئی تھنک ہی نیڈ مور میچز ٹو امپروو ہمسیلف. اور نیچرلی جس طرح وہ کھیلتا جائے گا اور پالش ہوتا جائے گا، پوٹینشیل پورا موجود ہے اس پلیئر کے اندر. سینسیبل ہے، نظر آتا ہے، اینڈ وہ اچھا تھنکر نظر آتا ہے کہ آلویز ہی تھنکس اباؤٹ ہز گیم. کوئی کپتان سمجھتا ہے کہ وہ اچھا بیٹسمین ہے، وہ نمبر 3 جیسے کامران اکمل پاکستان کے لیے بہت کھیل چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں سرفراز میں بھی اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ نمبر 3 کھیل سکتے ہیں. لیکن وہ یوٹیلائز کرنے والی بات ہے کہ کپتان خود کتنا اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، کتنا کانفیڈنس رکھتا ہے. کبھی نیچے پرفارم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا. ہمیں چاہیے ہے ایسا وکٹ کیپر جو کنسسٹنٹ ہو، پرفارمنس کرے اور مین آف کرائسس ہو. لائک جو جہاں موقع ہو، جہاں پاکستان کو چاہیے ہو کہ ایسی پرفارمنس وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکیں اس سے کہ ہاں یہ کیپر ہے ہمارے پاس. میچ ٹو میچ اس کو جب سلیکشن سے آؤٹ کریں گے تو کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے کیپر. جو بھی آپ نے کیپر کھلانے، میں سلیکٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ 2 کیپر رکھ لیں تینوں فارمیٹس کے لیے، انہی کو کھلائیں اور کانفیڈنس کریں ان کو پورا موقع دیں اور ان کے قریب نہ آنے دیں کسی کو. آئی تھنک جینوئن آل راؤنڈرز ہمارے پاس مسنگ اس صورت میں آپ کہہ لیں. دیکھیں کہ وہ جو ٹائملی پرفارمنس ہوتی ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی. لائک عبدالرزاق ایک ایسے آل راؤنڈر ہیں جن کو ٹیم میں ہونا چاہیے، ون ڈے T20 کی ٹیم میں ہونا چاہیے. شاہد آفریدی بھی آل راؤنڈر ہیں، آن اینڈ آف پرفارم کرتے رہتے ہیں. اسی طرح وکٹ کیپر جو ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے. ایک بیٹسمین اور وکٹ کیپر اگر ٹیم میں اچھا ہے اور پرفارم کر رہا ہے
تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسے آل راؤنڈر کی آپ کو ضرورت ہے. ایون محمد حفیظ ہیں, وہ خود بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جو اس دفعہ کنڈیشنز تھیں وہ اتنی زیادہ سوٹیبل نہیں تھی فار ایوری ون, میں کہوں گا کہ جس میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی. بہت سے پلیئر جو ہے آؤٹ آف فارم رہے. I think he is fit, but unfortunately he is not in his good form. لیکن جس طرح کا مزاج ہے ان کی نیچر کا اور یونس خان کی, اگر یہ دونوں بیٹسمین فارم میں ہو تو یہ کمپوزیشن اچھی بنتی ہے پاکستان ٹیم کی. یو نیڈ ٹو ہیو دوز ٹائپ آف پلیئر جو اسٹے کر سکیں. ادروائز جتنے بھی آپ دیکھ لیں نیچر وائز دے آل آر اسٹروک پلیئرز, تو کمپوزیشن کبھی بھی اسٹروک پلیئرز کے ساتھ آپ کی اچھی نہیں بن سکتی. یو ہیو ٹو ہیو اے پلیئر لائک مصباح اور یونس خان ان دا ٹیم who can survive there, stay there, take the strike and rotate the game, you know. تو ایسے پلیئرز کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی مصباح کی فارم بھی میں کہوں گا اتنی کوئی اچھی نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ فیوچر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مصباح از آلریڈی 38 اراؤنڈ 39, دین یو ہیو ٹو لک فار فیوچر. بٹ رائٹ ناؤ انفارچونیٹلی وی ہیو 2 گڈ پلیئرز, بٹ ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں ٹیم سے نکال سکتے. انفارچونیٹلی جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمیشہ سے رہا ہے, کبھی بھی کنسسٹنٹ نہیں رہے. نو ڈاؤٹ آن ہز ایبلٹی بہت اچھے بالر ہیں, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ میں چینجنگ نہیں کی, وہ ویریشن نہیں پیدا کی جو ملنگا جیسے بالر نے پیدا کی ہیں اور دوسرے دنیا کے بالرز نے پیدا کی ہیں. T20 آنے سے, ون ڈے کرکٹ زیادہ کھیلنے سے, جو سلوور بال ہے, سلو باؤنسرز ہیں, یہ ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اٹس اباؤٹ ٹائم. لائک کہ ابھی دیکھیں اب یہ ہو گیا تو یہ اسٹور کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان سلیکٹرز ان کو پھر دوبارہ کنسیڈر کریں.